جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ سب دوستوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے، کہ اس ضمنی الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں سابقہ کس پارٹی سے رہے اور اب موجودہ صورتحال میں وہ کس پارٹی میں ہیں۔ تو 20 کے قریب سیٹوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جو یہ 20 لوگ ہیں جو ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ ان میں سے 10 لوگ ایسے ہیں جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، جن کا میں نام لینا چاہوں گا، اور وہاں پر پی ٹی آئی کی جو صورتحال تھی وہ کیسی رہی ان 10 جگہوں پر۔ تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جو ہماری پنڈی کی سیٹ تھی، تو پنڈی میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا، جو ہمارے پاکستان کے ایم پی اے تھے، وہاں پر پی ٹی آئی جو تھی وہ تیسرے نمبر پر آئی تھی، اور بکھر میں بھی تیسرے نمبر پر آئی تھی، اور خوشاب میں پی ٹی آئی وہاں پر 5ویں نمبر پر آئی، کیونکہ یہ تقریباً اس میں اکثریت جو تعداد ہے سوائے 1-2 لوگوں کے، وہ جنوبی پنجاب سے منسلک ہے، اور جنوبی پنجاب میں لوگ ہیں اور یا اس کے قریب قریب ہے۔ تو جنوبی پنجاب میں جو صورتحال ہوتی ہے، یہاں پر شخصیت کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے اور پارٹی ووٹ دوسرے نمبر پر آتا ہے، جو یعنی کہ ذاتی طور پر یعنی کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نون کی طرف سے الیکشن لڑتے ہیں، کبھی آزاد لڑتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ جیسے سابقہ تہوار میں یہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الیکشن لڑے، اور اکثر آزاد الیکشن لڑنے کے بعد جس کی حکومت بنتی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، راجہ صغیر صاحب پنڈی سے، جو پی پی سے تھے، اور یعنی پی پی سے مطلب یہ ہے کہ ایم پی اے کی سیٹ پہ الیکشن لڑے، اور وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، اور وہ جیتنے کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے، کیونکہ حکومت جب بنی پی ٹی آئی کی، تو وہ پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد پی پی 83 خوشاب، وہاں سے ملک غلام رسول سانگا صاحب تھے جو الیکشن لڑے۔ خوشاب کے اندر بھی یعنی کہ اور فیملی بھی ہیں، با فیملی سے بھی ہیں، وہاں پر اوان فیملی کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے، باہر برادری کا اثر رسوخ ہے وہاں پر۔ وہ خوشاب جو سٹی ہے، وہاں پر سمیرہ ملک صاحبہ پہلے الیکشن لڑتی رہی اور ایم این اے بنتی رہی، وہ نواب اب کالا باغ کی پوتی بھی ہیں، تو وہاں سے وہ الیکشن لڑتی رہی ہیں۔ تو وہاں پر غلام رسول سانگا صاحب کا جو ذاتی ووٹ بینک زیادہ ہے، اور وہاں پر وہ الیکشن لڑے، اور الیکشن لڑنے کے بعد الیکشن جیت گئے آزاد حیثیت سے، اور دوبارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ تو سعید اکبر خان نوانی صاحب ہیں جو پی پی 90 سے الیکشن لڑے، 90 سے، یہ دریا خان کی سیٹ ہے، اور وہاں پر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی۔ کیونکہ نوانی خاندان وہ خاندان ہے، یعنی کہ ضلع ناظمین بھی وہ بنتے ہیں، ان کا ضلع بکھر کے اندر بہت بڑا رسوخ ہے، اور 90 سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی الیکشن لڑے ہیں اور وہاں سے بنے ہیں۔ تو سعید اکبر خان نوانی صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی جو ذاتی حیثیت سے جو ووٹ بینک ہے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے وہ بھلے کاف سے لڑیں، نون سے لڑیں، پیپلز پارٹی سے لڑیں، کسی بھی الیکشن سے لڑیں، ان کا ایک ذاتی ووٹ بینک وہ لے کر آگے نکلتے ہیں، پھر وہ آگے جا کر کسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ پھر محمد اجمل چیمہ صاحب ہیں جو پی پی 97 فیصل آباد سے الیکشن لڑے تھے، یہ بھی آزاد حیثیت سے تھے، دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ فیصل ایاز یونس صاحب تھے، یہ 125 جھنگ سے تھے، اور مہار محمد اسلم صاحب تھے پی پی 127 سے، یہ بھی جھنگ سے تھے۔ محمد سلمان نعیم صاحب ہیں، ملتان سے تھے، ان کا بڑا اچھا ایک ورک ہے، اور ان کا ذاتی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ اب تو یہ کیونکہ یہ 10 لوگ اب دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور نون لیگ کی شیر پہ ہی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان سب کی ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور موجودہ صورتحال میں ان کا ایک اچھا سلمان نعیم صاحب کا، کیونکہ شاہ محمود صاحب کے بہت ٹکر کے مقابلے کے سیاستدان تو نہیں کہہ سکتا، ووٹ بینک کے حوالے سے ان کے بہت یعنی کہ ان کو ہرانے والے بھی ہیں۔ اس مرتبہ جو فیوریٹ سیٹ ملتان میں ہے، وہ زیادہ فیوریٹ سیٹ انہی کی گنی جا رہی ہے، اور یہ تقریباً جیت سکتے ہیں، کیونکہ یہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت وہ۔
تو اس کے بعد سلمان نعیم کے بعد فدا حسین صاحب ہیں بہاول نگر سے جو 237 سے ہیں، اور محمد طاہر انداوا جھنگ سے ہیں 282 سے ہیں، اور جو ہے لیا سے، اور جو اس کے بعد محسن عطا خان کھوسہ صاحب ہیں 288 سے ہیں، اور یہ ڈیرہ غازی خان میں ہیں، کیونکہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ذاتی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اور یہ اپنا ذاتی ووٹ بینک لے کر نکلتے ہیں، اور ان جگہوں پر کسی جگہ پر پی ٹی آئی جو ہے تیسرے پانچویں دوسرے نمبر پر بھی رہی ہے، اور اسی طرح ان کا اب جو شاہ محمود سے اچھا ٹاکرا ہے سلمان صاحب کا، تو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی شاید دھاندلی ہوگی اور ہم دوسرے نمبر پر نہیں، ہم تیسرے نمبر پہ لایا جائے گا، 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں۔ میرا ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہاں ان 20 سیٹوں میں 3 سے 4 سیٹوں کے قریب پی ٹی آئی سیٹیں لے کے جا سکتی ہے، لیکن ووٹ بینک جو ہوگا وہ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کا آئے گا، کیونکہ پہلے نمبر پر نون لیگ کا ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آزاد حیثیت کے بعد ہی یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ذاتی ووٹ بینک لے کے نکل رہے ہیں، تو سخت مقابلہ ہوگا، اور اگر وہاں پر نون لیگ سیٹیں زیادہ لے کے جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ بھی ان کا یہی رہے گا۔ اگر میں بھی خدا نخواستہ اگر وہاں پر پی ٹی آئی سیٹیں لے کر چلی گئی زیادہ تو وزیر اعلیٰ چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال ذاتی صورت تجزیے کے مطابق یہ ہوگا کہ یہاں پر پی ٹی آئی تقریباً جیت جائے گی، پی ٹی آئی تقریباً ہار جائے گی اور مسلم لیگ نون جیتے گی۔ تو میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے، اس میں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ضمنی الیکشن کا نتائج، اور امید ہے کہ جو ذاتی تجزیہ ہے اس کے قریب انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ تو بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔